ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بنی اسرائیل سے سٹارٹ لیں گے. پارہ نمبر 15 کا آغاز بھی ہو رہا ہے اسی سورت سے. سورہ بنی اسرائیل قرآن حکیم میں سورت نمبر 17 ہے. مکی سورت ہے اور اس سورت کے دو نام ہیں. ایک سورہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ریلیٹڈ، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ. یہ اسرائیل کی جو سٹیٹ ہے اس وقت، جو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے انہوں نے رکھا ہے، کیونکہ اولاد تو وہ انہی کے ہیں. تو اس سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو بنو اسرائیل کہلائے، اور انہی کے وہ 12 قبیلے تھے. دوسرا اس سورت کا نام ہے سورۃ الاسراء. الاسراء والمعراج یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. الاسراء عربی زبان میں کہتے ہیں رات کے وقت جو سفر اختیار کیا جاتا ہے. عرب ملکوں میں جو آپ کو قرآن ملتے ہیں ان میں اس سورت کا نام سورۃ الاسراء لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے یہاں عجم میں سورہ بنی اسرائیل، یہ دونوں الفاظ سورت کے اندر موجود ہیں. قرآن حکیم کی جو سورتوں کے نام ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر رکھے گئے ہیں اور ان کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. جس طرح قرآن نازل ہوا سورتوں کے نام بھی بتائے گئے، اور جو مشہور نام ان سورتوں کے ہیں وہ انہی سورتوں کے اندر موجود ہیں. بنی اسرائیل کا لفظ بھی آئے گا اس سورت میں، الاسراء کا لفظ شروع میں آ جائے گا. قرآن حکیم کی اور بھی کئی سورتیں ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں. سورہ حامیم السجدہ، سب کانٹیننٹ میں اسے ہم سورہ حامیم السجدہ کہتے ہیں.
ایک اور سورت ہے اسے سورہ الف لام میم السجدہ، لیکن اسے صرف سورہ سجدہ کہا جاتا ہے۔ حامیم السجدہ جو ہے وہ سورت نمبر 41 ہے، اس کا دوسرا نام ہے سورہ فصلت، کتاب فصلت آیاتہ، یہ نام بھی اس کے اندر موجود ہے۔ عرب ملکوں میں آپ کو اس سورت کا نام سورہ فصلت ملے گا، یہاں ہم اجمیوں کے ہاں یہ چیز زیادہ مشہور ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور سورت ہے سورت الغافر، ہمارے یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے جو قرآن ہے اس میں آپ کو اس کا نام سورہ المؤمن ملے گا، عرب ملکوں میں وہ سورہ غافر کے نام سے، یہ دونوں الفاظ اس میں موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک مؤمن تھا جس کا خطبہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے فرعون کے درباریوں کے اندر، فرعون کی غیر موجودگی میں، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ المؤمن ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی صورتیں ہیں، سورت الفاتحہ کے تو کتنے نام ہیں، الفاتحہ تو مشہور ہے، ام القرآن یعنی قرآن کی ماں۔ تو یہ جو صورتوں کے نام ہوتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہوئے ہیں۔ ایک سے زیادہ ناموں کی وجہ سے بعض اوقات جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں، جب مجھے نہیں پتا تھا نا، مجھے کسی نے عرب کے ایک قاری کی کیسٹ دی، یہ میں یعنی اپنے میٹرک لائف کی بات کر رہا ہوں، تو اس پہ سورہ غافر لکھا تھا۔ میں نے کہا یار سورہ غافر تو میں نے قرآن میں کوئی ایسی سورت نہیں جس کا نام غافر ہو، وہ بیسیکلی سورت المؤمن کا نام وہاں پہ غافر چلتا ہے۔ سورہ توبہ مشہور نام ہے، لیکن اسے سورہ برا بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں برات کا اعلان کیا گیا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے اگینسٹ، یہ دونوں لفظ اس میں موجود ہیں۔ التوبہ اس حوالے سے ہے کہ 3 صحابہ کی توبہ کا بیان اس میں آیا اینڈ میں جا کے، تو ایک سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں۔ چونکہ سورہ بنی اسرائیل یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس کے 2 نام ہیں، لہٰذا میں نے یہ کلیریفیکیشن ضروری سمجھی۔ اب چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مکی صورتوں کا اسلوب مینلی تو دعوت توحید کے اعتبار سے ہے، لیکن اس صورت میں صرف دعوت توحید نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں عقائد اور نظریات کے اعتبار سے، اور حقوق العباد کے حوالے سے 10 کمانڈمنٹس کا جو قرآنک ورژن ہے، جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے 10 احکامات دیے تھے، وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے جو دعوت حق ہے وہ بھی اس میں آ جائے گی۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری کے 2 بڑے واقعات کا ذکر اسپیسیفکلی اس کے اندر آئے گا۔ اس کے علاوہ کافی کچھ اس کے اندر موجود ہے، وہ ساتھ ساتھ جب آئے گا انشاءاللہ میں اس کو تفصیلاً بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، پاکی ہے اس ذات کے لیے، یہ دونوں معنی درست ہے۔ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو اپنے بندے خاص کو لے گیا راتوں رات مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ شریف سے الی المسجد الاقصی، ایک دور کی مسجد کی طرف۔ یہ مسجد اقصی کا یہاں معنی ہے دور کی مسجد، یہ نام بعد میں پڑا ہے۔ اس وقت جو مسجد اقصی ہے اسے اقصی بھی نہیں کہا جاتا، قبلی مسجد کہا جاتا ہے یروشلم میں، جس کا جو ڈوم ہے گنبد وہ ڈارک گرین کلر کا، یا آپ کہہ لیں کہ گرے کلر کے قریب ہے۔ جو آپ کو گولڈن ڈوم نظر آتا ہے نا یروشلم میں، وہ ڈوم آف دا راک ہے، جس چٹان سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ قبۃ الصخرہ، چٹان والا گنبد، ڈوم آف دا راک انگلش میں۔ یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ کوئی 60 سال کے بعد بنایا گیا۔ جو گنبد بنانے کی ممانعت ہے وہ قبروں پر ہے، مزارات بنانے کی، قبروں کو پکا کرنے کی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے،
حدیث میں تو الفاظ آئیں گے چونا کرنے سے. اس زمانے میں سیمنٹ تو نہیں ہوتا تھا, چونے کے ذریعے پکا کیا جاتا تھا. آج بھی پرانے آپ کو کئی قلعے نظر آئیں گے, بائنڈنگ مٹیریل کے طور پر چونا یوز ہوتا تھا. قبروں کو پکا کرنے سے, ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. فزیکلی بیٹھنا بھی توہین ہے, ویسے اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی, یہ بھی نبی الاسلام نے منع فرما دیا. لیکن اس چٹان کے اوپر جہاں سے نبی الاسلام معراج پر تشریف لے گئے تھے, یادگار کے طور پر اتنا بڑا گنبد بنایا گیا جو گنبد خضرا سے بھی بڑا ہے. وہ اسی لیے بنایا گیا کہ اسے پروٹوکول دیا گیا, اور رسول اللہ کی قبر مبارک پہ اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ نبی الاسلام نے منع کیا. یہ تو 650 سال کے بعد 678 ہجری میں ایوبی ڈائنسٹی میں مملوک سلطنت کا ایک بادشاہ تھا الملک المنصور قلاوون, اس نے یہ لکڑی کا گنبد رکھا تھا. اس کی پوری ہسٹری میں نے کئی ویڈیوز میں بیان کیا, آج وہ ٹاپک نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈوم آف دا راک ہے وہ اس چٹان کے اوپر ہے جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے. وہ پورے کا پورا جو پہاڑ ہے نا, بیسیکلی وہ یروشلم کا وہ پہاڑ جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے, بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے, مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے, وہ پورا پہاڑ ہی حرم ہے. وہ جو ابھرا ہوا حصہ ہے, اسی حرم کے اوپر ڈوم آف دا راک بھی موجود ہے. اسی پہ بعد میں مسجد بھی تعمیر کی گئی, اور باقی جو یہودیوں کی اپنی اعتبار سے جو اس کے ساتھ عقیدت وابستہ ہے وہ الگ. وہ پورے کا پورا حرم ہے. مسلمانوں کے جو 3 حرم ہیں ان میں آتا ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اونٹوں کے کجاوے بت کسو سوائے 3 مساجد کے. بیت اللہ شریف نمبر 1, نمبر 2 مسجد نبوی شریف, نمبر 3 مسجد اقصی. بیت المقدس اس وقت اسے اقصی کہا جاتا تھا, یعنی دور کی مسجد, اس کا نام نہیں تھا اقصی. ایون آج بھی کسی مسجد کا نام اقصی نہیں, وہ ہم بول دیتے ہیں, اسے قبلی ماسک کہا جاتا ہے. بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے, نبی الاسلام سے پوچھا گیا سب سے پہلے کون سی مسجد بنائے گی, تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف. پوچھا گیا اس کے بعد, تو فرمایا مسجد اقصی, مسجد ایلیا یروشلم میں جو, یعنی وہ حرم. اور پھر نبی الاسلام سے پوچھا گیا کہ ان کے درمیان فرق کتنا ہے, تو آپ نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے. سورہ ال عمران میں بھی آیا نا کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو بکہ میں ہے. بکہ اور مکہ یہ ایک ہی شہر کی 2 پروننسیشن ہے, جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں بمبے اور ممبئی, میم اور با کے ساتھ. تو آپ کو اسرائیلی روایتوں میں تورات کے اندر بکہ کے نام سے ہی ملے گا اس کا ذکر. تو یہ دونوں الفاظ چلتے تھے, بکہ با کے ساتھ اور مکہ میم کے ساتھ, یہ دونوں الفاظ. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہیں کرنا. یہ 3 مسجدیں ہیں جن کے لیے تم اونٹوں کے کجاوے کر سکتے ہو, یہ اسپیشل پروٹوکول والی جگہ ہیں. یہ تینوں مسلمانوں کے لیے حرم ہے, بیت اللہ شریف, مسجد نبوی اور بیت المقدس, جسے مسجد ایلیا بھی کہا جاتا ہے. یروشلم اس جگہ کا نام ہے, اور اقصی دور کی مسجد, یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. باقی اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں جو میں نے ویڈیو میں کئی دفعہ دکھایا ہے, اس نقشے میں آپ کو یہ آلموسٹ کوئی 500 سے 700 میٹر دور وہ مسجد نظر آئے گی اس ڈوم آف دا راک سے, اس چٹان کے اوپر. اور ایک طرف دیوار گریہ بھی نظر آئے گی جو ہیکل سلیمانی وہاں پر تھا, جو ٹائٹس نے 70 عیسوی میں حملہ کر کے, وہ ہسٹری اب آج آ بھی جائے گی. گرا دیا تھا ایک دیوار جسے دیوار گریہ کہتے ہیں, اس کے سامنے وہ تورات اس طرح کر کے رو رو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یاد کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی ٹیمپل کو اب انہوں نے 30 دفعہ تعمیر کرنا ہے, اور پھر ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مسیح آئے گا, یعنی کہ دجال. ہماری نظر میں جس مسیح کا ذکر تھا وہ تو آ کے چلا بھی گیا, عیسیٰ ابن مریم, جو اوریجنل مسیح تھے. اسی لیے ہم دجال کو بھی کہتے ہیں مسیح الدجال. دجال بھی مسیح ہے اور عیسیٰ ابن مریم بھی مسیح ہے. وہ یسوع مسیح اوریجنل مسیح, یہ جھوٹا مسیح, مسیح الدجال. دجل کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو, فراڈ کرنے والے کو. تو دجال بھی مسیح ہے, وہ بھی مسیح ہے. وہ بھی کئی ایک چیزیں کر کے دکھا دے گا, آسمان سے بارش برسائے گا, ایک مردے کو بھی زندہ کر کے دکھا دے گا, کھیتیاں بھی اس کی وجہ سے فراوانی کے ساتھ ان میں بھی پھل پڑیں گے,
اناج اگیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، وہ مسیح الدجال ہے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے جو تمام آسمانی ریلیجن کے لیے متبرک ہے، کرسچنز کے لیے بھی ہے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش وہاں ہوئی ہوئی ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وہ لوگوں سے الگ ہو کے مشرقی طرف چلی گئی تھی، اسی بیت المقدس میں، اور وہاں پر بیت اللہ میں ایک جگہ ہے جہاں پر موزانہ طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ پیدا ہوئے سیدہ مریم سے۔ اس لیے کرسچن بھی جاتے ہیں یروشلم، مسلمان بھی جاتے ہیں، اور جوز تو انہیں اپنا اوریجنل حرم سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کرسچینٹی تو بعد میں آئی ہے نا، پہلے تو جوز ہی تھے۔ خود عیسیٰ ابن مریم بھی نسلاً تو بنی اسرائیل سے ہے، تو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ ایک ایسا سٹی ہے، اور ہمیشہ سے بون آف کنٹینشن اس حوالے سے بنا ہوا ہے۔ آج تو پچھلے جو آلموسٹ ایک سال سے 7 اکتوبر 2023 سے جو یہ ابھی فلسطین کے ساتھ ظلم کرنا شروع کیا ہے اسرائیل نے، اس کی وجہ سے آلموسٹ انٹرنیشنل خبروں میں روزانہ یہ رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر ہوا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، ایک دور کی مسجد کی طرف، الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے بابرکت ماحول رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ یروشلم حرم ہے، ظاہر ہے ہزاروں انبیاء کا مسکن ہے، خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی اس اعتبار سے بھی بابرکت ہے۔ پھر وہاں پہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس میں دعوت توحید بلند ہوتی تھی، جہاں توحید کا ذکر ہو وہ بابرکت جگہ ہے۔ یہ سیر جو کروائی گئی اس کا مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ اب وہ جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بے شمار نشانیاں تھیں نبی علیہ السلام کو جو دکھائی گئیں اس سفر میں۔ اس کو ہم مشہور واقعہ معراج کہتے ہیں، اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ پچھلی دفعہ جو قرآن کلاسز ریکارڈ ہوئی تھی اس میں 3 لیکچرز 1.5 گھنٹے کے انہی آیات کے اوپر میں نے ریکارڈ کروائے تھے اور پورے واقعہ معراج ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد بھی مختلف اوقات میں میری ویڈیوز آ چکی ہیں پورے ریفرنسز کے ساتھ۔ واقعہ معراج لکھیں، ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو ساری ویڈیوز کھل جائیں گی۔ بخاری اور مسلم کی وہ ساری احادیث میں نے اس میں کور کی ہے۔ بیسیکلی اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج۔ مشہور تو واقعہ معراج ہے لیکن یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ الاسراء جو یہاں پہ ذکر، رات کا سفر، والمعراج اور بلندیوں کا سفر۔ الاسراء تھا بیت اللہ شریف سے لے کر مسجد ایلیا یروشلم، مسجد اقصی بیت المقدس تک، اور پھر اس چٹان سے آسمانوں کا سفر، وہ ہے والمعراج، معراج ہے۔ اس کو ملا کر ہم الاسراء والمعراج کہتے ہیں۔ اس سفر کا ذکر بھی قرآن میں سورۃ النجم کے اندر آیا ہے۔ الاسراء کا ذکر یہاں پر آیا، تفصیلات اس کی بخاری اور مسلم میں آئی ہیں، وہ کافی ڈیٹیل طلب احادیث ہے۔ اس میں جہاں یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، تو وہ کئی ایک نشانیاں اس سفر کے دوران۔ سب سے پہلی تو نشانی یہ ظاہر ہوئی بخاری مسلم میں جو تفصیلاً حدیث موجود ہے واقعہ معراج کی، اس میں یہ ہے کہ جنت سے ایک برتن لایا گیا اور نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل آب زمزم میں اس برتن کے اندر دھویا گیا، پھر رکھا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے لیے ایک سواری آئی جو خچر سے تھوڑی سی کم بلند تھی، براق، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اتنی تیز سواری تھی جس پر سوار ہو کر نبی علیہ السلام کو بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی، جو آلموسٹ 40 دن کا سفر تھا پیدل اس زمانے میں، وہ راتوں رات طے کروایا گیا۔ پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ امامت فرمائیں، جہاں پر
تمام انبیاء جمع کیے گئے تھے. یہ برزخی معاملہ تھا، یہ فزیکلی کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس کو لوگ آبزرو کر سکیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کوئی خواب میں ہوا ہے، یہ ہوا بیداری میں ہے، لیکن اس کا موڈ برزخی تھا، کوئی اور آبزرو نہیں کر سکتا. ورنہ 1,00,000 سے زیادہ بندہ کسی شہر میں جمع ہو تو وہاں تو شور مچ جائے گا. وہ کسی کو پتا بھی نہیں چلا. بیت المقدس میں نبی الاسلام نے امامت کی، وہیں پہ نبی الاسلام کی ملاقات کروائی گئی مختلف انبیاء سے. مسلم شریف میں کافی تفصیل ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اور اس سفر کے دوران سنن نسائی میں تفصیلاً حدیث موجود ہے. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی، کہ نبی الاسلام کو جب یہاں سے لے جایا گیا تو راستے میں آپ کو مدینہ شریف میں پڑاؤ کروایا گیا. وہاں نبی الاسلام نے 2 نفل پڑھے، اور پھر حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ طیبہ ہے، عنقریب آپ کا مسکن بننے والا ہے. واقعہ معراج نبی الاسلام کے مکی دور کے بالکل اینڈ پہ ہوا ہے، کیونکہ نمازوں کا تحفہ اسی میں آیا، اور مدینہ شریف میں 5 نمازوں کا شیڈیول آیا. مکہ شریف میں تو صرف رات کی قیام اللیل تھی. یہ بالکل اینڈ پہ واقعہ ہوا ہے. تاریخ یہ جو مشہور ہے 27 رجب، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. پھر اس کے بعد نبی الاسلام کو اسی حدیث میں آتا ہے کہ کوہ طور دکھایا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور گفتگو ہوئی تھی. مسلم شریف میں ساتھ یہ ہے کہ نبی الاسلام نے کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اسی سفر کے دوران، سرخ ٹیلے کے پاس. اگر میں وہاں سے گزروں تو تمہیں ان کی قبر کی نشاندہی کر سکتا ہوں. یعنی صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا، کوئی اس کا اس اعتبار سے مزار بھی نہیں. باقی یہ جو مزار چل رہے ہیں کنفرم نہیں، کنفرم صرف ایک ہی مزار ہے، قبر مبارک جو نبی الاسلام کی ہے. باقی جو انبیاء کی قبریں ہیں وہ کنفرم نہیں ہے، مے بی مے ناٹ بھی. پھر سنن نسائی کی اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کو بیت اللحم لے جایا گیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. یعنی انبیاء کرام کی جو نسبتوں والی جگہ ہیں، ان جگہوں پہ نبی الاسلام نے پھر وزٹ بھی کیا، وہاں پہ نمازیں بھی پڑھی. اس کے علاوہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں معراج سے واپس آیا تو کافروں نے مجھے جھٹلانا شروع کیا. وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ایک رات میں کوئی شخص بیت المقدس تک جا سکتا ہے، آسمانوں پہ جانا تو بہت دور کی بات. تو وہ حضور سے پھر سوال کرنا شروع ہو گئے کہ آپ بتائیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں. جو شخص ایک بار گیا ہو زندگی میں، وہ بھی رات کے وقت، اس نے اس قسم کا تو کوئی ڈیٹا نوٹ نہیں کیا ہوتا. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے اور مجھے ان کے جوابات نہیں آتے تھے. میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پورا یروشلم اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا. وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا تھا. نبی الاسلام کو دجال بھی دکھایا گیا اس سفر میں، عیسیٰ ابن مریم بھی دکھائے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. پھر آسمانوں پر، ہر آسمان کے اوپر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اور الٹیمیٹلی 7ویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا، جو انتہا ہے مخلوق کے لیے، وہاں تک لے جایا گیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے قلم کے چلنے کی آواز بھی سنی، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. دیدار والا معاملہ اس میں نہیں تھا، وہ انشاءاللہ الٹیمیٹلی ہوگا، کیونکہ اگر نبی الاسلام کو دیدار معراج میں ہو جاتا، یہ ایک واحد غیبی چیز تھی جو باقی تھی، وہ بھی نبی الاسلام سے اٹھ جاتی. وہ اللہ تعالیٰ نے انعام آخرت میں رکھا. البتہ خواب میں نبی الاسلام کو دیدار ہوا، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں. شب معراج صرف ملاقات ہوئی، اس میں 5 نمازیں فرض ہوئی، پہلے 50 ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، وہ کم ہوتے ہوتے نبی علیہ السلام واپس جاتے تھے، وہ 5 رہ گئی، 1 مہینے کے روزے، اور 3 تحفے صحیح مسلم میں آیا کہ ملے. نمبر 1 5 نمازوں کا تحفہ، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 آپ کا جو بھی امتی شرک نہیں کرے گا اسے
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معاف کر دیا جائے گا اپنے گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد۔ اس کے علاوہ بھی واقعہ معراج سے متعلق کافی ساری چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جہنمیوں کا عذاب دکھایا گیا، جنتیوں کا جنت میں پہنچنا دکھایا گیا۔ یہ آپ علیہ السلام کو مستقبل کا وقت پہلے ہی دکھا دیا گیا۔ یہ سب کچھ معجزانہ چیزیں تھیں۔ انہیں سائنس میں داخل کرنا، سائنس کے ذریعے ثابت کرنا، یہ بالکل بدعت ہے۔ اگر کوئی معجزہ سائنٹیفکلی ثابت ہو جائے تو وہ معجزہ ہی نہیں رہے گا۔ معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، آیتن، اللہ کی نشانی۔ بعض لوگ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں، ان بیچاروں کو ریلیٹیوٹی کا پتہ ہی نہیں، آئنسٹائن سن لے تو وہ بھی ہنسے ان کے اوپر، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اور اسے واقعہ معراج ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ جو سپیڈ آف لائٹ آپ بتا رہے ہیں، اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی بتائیں۔ واقعہ معراج اس طریقے سے تو نہیں ہے۔ پھر اس سپیڈ پہ ٹریول کرنے کے لیے آپ کو ایسا لباس چاہیے کہ جس سے آپ ٹریول کر سکیں۔ یہاں تو شٹل، آپ کو پتا ہے ایک چھوٹی سی ٹائل ٹوٹی تھی تو وہ پوری شٹل جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی۔ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ کولمبیا شٹل جو تھی تو نبی علیہ السلام نے تو کوئی خلائی لباس نہیں پہنا ہوا تھا۔ یہ اب کس سائنس سے آپ ثابت کریں گے؟ معجزہ۔ معجزہ کبھی بھی سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا، ورنہ اس نبی کی نبوت گئی۔ اگر سائنسدان یا سائنس وہی کام کر کے دکھائے جو ایک پیغمبر کر کے دکھا سکتا ہے تو پیغمبر میں اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، جو انبیاء نے معجزے دکھائے وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے۔ مثلا نبی علیہ السلام کا معجزہ بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ یہ سائنٹیفکلی نہیں ثابت ہو سکتا، یہ معجزہ ہے، انگلیوں میں سے پانی نہیں نکل سکتا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اسی ٹائم بالکل صحیح ہو گئی۔ بھائی ہڈی کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے، وہ نیچرلی اس نے کیور ہونا ہے، اس سے پہلے آپ اسے کیور نہیں کروا سکتے۔ میڈیکل سائنس یہ تو کر سکتی ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس طرح کرے، پھر بینڈیج کرے، پھر ادویات کے ذریعے چلے، کوئی سپیڈ اپ کر لے، لیکن یہ کہ کوئی ایسے ہاتھ پھیرے اور اسے کہ جی کھڑا ہو جاؤ اور ٹھیک ہو جائے، میرے بھائی نہ آج تک یہ پاسبل ہے، نہ قیامت تک کسی دوائی سے یہ پاسبل ہوگا۔ ادروائز پھر نبی میں اور اس سرجن میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ اس قسم کی تباہ آزمائی کرنا اور معجزات کو جان بوجھ کے میڈیکلی یا سائنٹیفکلی ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین کے اوپر ظلم ڈھانا ہے۔ اپنی طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بھی ایمان برباد کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا بھی ایمان برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں معجزانہ طور پر ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ لاٹھی سانپ یا اژدہا بن جائے اور اس سانپ کو ہاتھ لگایا جائے، دوبارہ سے وہ پلانٹ کنگڈم میں واپس آ جائے، اینیمل کنگڈم سے۔ سائنس یہ نہیں کر کے دکھا سکتی، اس لیے اس قسم کی کوئی تباہ آزمائی کرنا یہ بالکل ظلم ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ الاسراء والمعراج، یہ ان 3 معجزات میں سے ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ ویسے تو نبی علیہ السلام کے درجنوں معجزات ہیں، قرآن میں 3 ہی آئے۔ ایک شق القمر والا واقعہ جو سورۃ القمر کے سٹارٹ میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام کے لیے ایک نشانی ظاہر ہوئی۔ دوسرا معجزہ الاسراء والمعراج، اور تیسرا معجزہ قرآن خود جو سورۃ العنکبوت میں ہے کہ اس نبی پہ معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ جب کافر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ معجزہ نہیں ہے کہ صبح و شام قرآن کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں، اور ان میں کئی ایک پروفیسیز تھیں جو خود مشرکین عرب نے صحیح ہوتے دیکھی۔ رومن امپائر کا پرشین کے اوپر دوبارہ غالب آنا سورہ روم کے اندر جو ذکر موجود ہے، اس وقت تک تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پرشین امپائر تو آلموسٹ 70% سے زیادہ ان کا علاقہ چھین چکی تھی، اور وہاں پہ بھی ایسی طوائف الملوکی ہوئی بھی تھی کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رومن امپائر دوبارہ کھڑی بھی ہو سکے گی۔ لیکن قرآن میں آیا کہ 10 سال کے اندر یہ دوبارہ سے قبضہ ہو جائے گا۔ اس وقت اہل ایمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے، کیونکہ مشرکین عرب کہتے تھے دیکھو آتش پرست آسمانی مذہب کے نہیں ماننے والے تھے پرشینز، ان کو آسمانی مذہب کے ماننے والے کرسچنز کے اوپر فتح ہوئی ہے۔ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ ہم بت پرستوں کو بھی ان مسلمانوں پہ فتح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عنقریب مغلوب ہو جائیں گے،
اور اس دن مسلمان بھی فتح منا رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی اسی وقت جب رومن امپائر نے دوبارہ قبضہ حاصل کیا، مسلمان غزوہ بدر جیت چکے ہوئے تھے. یہ دو خوشیاں مسلمانوں کو ایک ہی دن نصیب ہوئی. اس اعتبار سے بھی خوشی منا رہے تھے، اس اعتبار سے. تو قرآن حکیم نمبر 1 معجزہ نبی الاسلام کا، نمبر 2 چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور نمبر 3 واقعہ معراج جسے الاسراء والمعراج کہتے ہیں. یہ 3 معجزات قرآن حکیم کے اندر رپورٹ ہوئے، باقی احادیث میں ہمیں ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے نبی الاسلام کو سیر کروائی تاکہ انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، یعنی تورات. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اور اس میں جو بنیادی دعوت تھی وہ یہ تھی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں ٹھہرانا. مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے. دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میرے سامنے، ترجمہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ. اب وہ پریکٹیکلی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے پکارتے مر گئے. اس آیت پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کرتے رہے. قرآن کی بنیادی دعوت یہ ہے کہ کارساز اللہ ہے. توحید یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ساری کتابوں کا مرکزی عقیدہ اگر کوئی ہے تو توحید ہے. توحید نہیں تو اور کچھ بھی نہیں. انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کا تعارف کروانے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی ہوگی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے مقابلے پر جو بھی آئے اس سے اجتناب کرنا ہے. اس کے لیے طاغوت کا ورڈ یوز ہوا. شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں، دجال کو بھی طاغوت کہتے ہیں، شیطانی سسٹم کو بھی طاغوت کہتے ہیں. ان انسانوں کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے جو انبیاء کے مقابلے پر اپنی تعلیمات کو عام کرتے ہیں. یہ سب کے سب طاغوت ہیں. تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی. یہاں پہ بھی ہے بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ذریعہ بنایا تورات کو کہ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہیں ٹھہرانا. یہ بنیادی دعوت تھی. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا. اس سواری میں ظاہر ہے نسل انسانی پھر انہی سے دوبارہ چلی ہے، اس لیے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے جو ان کے ساتھ سوار ہوئے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نجات دی تھی اور کشتی میں سوار کر کے بچایا تھا، انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام تو ہمارے وہ بندے تھے جو شکر گزاری کی روش اختیار کیا کرتے تھے. یعنی نوح علیہ السلام موحد تھے، ان کے ساتھ موحدین سوار ہوئے، وہ اللہ کے شکر گزار تھے. لیکن تم لوگ شرک میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ناشکری کر رہے ہو، جبکہ جن کی اولاد تم ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے یہ بات طے کر دی تھی. یہاں کتاب سے مراد ان کی الہامی کتاب میں بھی انہیں پروفیسی بتا دی گئی تھی. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن میں وہ ساری آیات ایک جگہ جمع کی ہیں بڑی مشکل سے. میں مشکل سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام حافظ ابن کثیر نے کوئی نہیں کیا اور کسی مفسر نے نہیں کیا ہے. یہ مودودی صاحب کا خاصہ ہے کہ وہ تورات اور انجیل سے وہ آیات ڈھونڈتے ہیں اور پھر نقل کرتے ہیں. اس اعتبار سے اس ماڈرن دور میں جیوز اور کرسچنز کو اگر کوئی تفسیر آپ قرآن کی پیش کر سکتے ہیں تو وہ صرف تفہیم القرآن ہے. باقیوں کو توفیق نہیں ملی یا ان کی کمپیٹنسی نہیں تھی کہ وہ ان آیات کو تلاش کرتے ہیں. انہوں نے وہ ساری جمع کی. تو الکتاب سے مراد ان کی کتابیں بھی اور اس سے مراد لوح محفوظ بھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش طے کر دی تھی. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ،
کہ ضرور بالضرور تم زمین میں فساد کرو گے مرتین، 2 دفعہ. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور تم بڑی سرکشی اور غرور کرو گے. یعنی 2 دفعہ ایسے ہوگا کہ تم سرکشی مچاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں طے کر دیا تھا. اس میں ایک چیز امپلائڈ تھی کہ 2 دفعہ عروج ملے گا، کیونکہ سرکشی آتی اس وقت ہے جب انسان عروج پہ ہوتا ہے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہوتی ہے. یعنی 2 عروج تمہیں ملیں گے، اور پھر اس کے بعد 2 عذاب کے کوڑے تم پر آئیں گے. اب ان کا ذکر آ رہا ہے، یہ جو بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب ان میں سے پہلی باری کا وقت آیا، یعنی جب عروج پہ تم لوگ پہنچ چکے ہوئے تھے، اس کے بعد تم نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اس کے اگینسٹ جو عذاب کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کر دیے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ شہروں میں داخل ہو گئے، تلاش کرنا شروع ہو گئے تمہیں. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا. یہ وعدہ پورا ہوا جناب 587 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آلموسٹ 550 سال پہلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، یہ آلموسٹ عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور نبی علیہ السلام سے آلموسٹ 2000 سال پہلے کی بات. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آ تو رہے تھے یروشلم کی طرف، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا. وہ تو ایک حادثاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیسٹنی مقرر کی تھی. یوسف علیہ السلام چونکہ پہنچ گئے تھے مصر میں، پھر بنی اسرائیل وہاں آباد ہوئی، وہاں پہ انہیں حکومتی لیول پہ غلبہ بھی مل گیا. پھر وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ غالب ہوئی، انہوں نے بنی اسرائیل کو شکست دے کے انہیں غلام بنا لیا. پھر غلامی کا دور ان کا چلتا رہا، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک ہادی اور منجی آئے گا جو ہمیں نجات دے گا. موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں وہ بندہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعونی ڈبوئے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کے لشکر کو، جو 50 ہزار کے آلموسٹ 12 قبیلے تھے، جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، وہ لے کر نکلے. فرعون ان کے تعاقب میں آیا اور وہ ایک سمندری جھیل میں غرق کر دیا گیا. یہ دریائے نیل کو کراس نہیں کر رہے تھے، میڈیٹرینین سی کو جو نہر سوئز ملاتی ہے آج کی ڈیٹ میں بحر احمر کے ساتھ، یعنی ریڈ سی کے ساتھ. وہ جو پتلی سی آپ کو ایک نظر آ رہی ہے سعودی عرب کے نقشے کے لیفٹ سائڈ کے اوپر، جس کے کارنر کے اوپر یمن بھی ہے، وہ ریڈ سی ہے. اس کو ملاتی ہے اوپر میڈیٹرینین سی کے ساتھ نہر سوئز جو مصر میں سے گزرتی ہے. وہ پہلے نہر سوئز نہیں ہوتی تھی، یہ تو گوروں نے اس چیز کو آبزرو کیا اور انہوں نے وہ نہر سوئز نکالی. ادروائز ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے پورے افریقہ سے گھوم کے تجارتی قافلے ایشیا کی طرف آتے تھے. یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 14-15 ہزار کلومیٹر کا فرق پڑ گیا. دنیا میں ریولوشن آ گئی نہر سوئز کے بننے سے. اس کو بنے ہوئے بمشکل 150 سال ہوئے ہیں. تو نہر سوئز بیسیکلی جس راستے پہ بنائی گئی ہے نا، وہاں پہ سمندری جھیلیں ہوا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی. ان جھیلوں کو جوڑ کے ایک نہر پکی بنا دی گئی. یعنی پہلے جھیل، پھر خشکی، پھر جھیل، لیکن ظاہر اسے کراس تو کرنا پڑتا تھا. انہی میں سے کسی ایک جھیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا تھا. انہی میں ہی کوئی ایسی ایک جھیل تھی جہاں اصحاب سبت والا واقعہ بھی پیش آیا، مچھلیوں کا شکار والا. دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے، یہ سمندری جھیل وہ کراس کر رہے تھے. ظاہر بہت بڑی جھیل تھی، اس میں آسا مارا، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا، اور وہاں پر فرعونی بھی
اتنی ان کے دماغ مارا گیا کہ اس وقت کلمہ پڑھ لیتے, مسلمان ہو جاتے, کہ یہ اتنا بڑا موجزہ ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر. وہ بھی نہیں, الٹی بیوقوفی کی کہ اسی راستے پہ چلنے شروع ہو گئے. وہاں سے بنی اسرائیل تو دوسرے کنارے سے نکل گئے, یہ سینٹر میں تھے دونوں طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا, جو قرآن میں ہے کہ پہاڑ کے برابر موجیں تھیں, مل گئی, تباہ و برباد ہو گئے. آخری وقت پہ اس نے پھر کہا کہ میں بنو اسرائیل اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو کوئی موقع ہی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ لوگ ہلے ہوئے تھے جنتی خوراکوں کے, ریگستان میں ہر وقت ایک بہت بڑا بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا, اس لیے انہوں نے سروائیو کیا. جنتی خوراکیں, من اور سلوا, رات کے وقت شبنم پڑتی تھی, وہ میٹھی بندیاں بن جاتی تھیں, اسے من کہا جاتا تھا. سلوا ایک خاص قسم کا پرندہ آتا تھا اور وہ جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے, وہ آرام سے انہیں پکڑتے تھے تو کھاتے تھے. پھر انہوں نے کہا ہم تو اگتا چکے ہیں, ہم نے تو اب کوئی زمین کی چیزیں جو ہیں کھانی ہے, گندم کھانی ہے, مسور کی دال, اسی طریقے سے پیاز اور یہ ساری چیزیں. ظاہر ہے وہ تو چسکے والی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ ہے تو پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, یہ آپ کو جنت سے نہیں ملے گا. اور محنت کے لیے ریگستان میں تو ظاہر ہے یہ محنت کرنے سے کچھ نہیں ہونا. اس کے لیے پھر تمہیں یروشلم کو فتح کرنا ہوگا, کافروں سے نجات دلانی ہوگی. وہاں کی سرزمین بڑی زرخیز ہے, تو وہاں جا کے تم کھیتی باڑی کر لینا, اور اس کے لیے پھر جہاد اور قتال کرنا پڑے گا. وہ انہوں نے سیدھا انکار کر دیا. انہوں نے کہا موسیٰ اور ان کا رب جا کے لڑے, ہم تو بھائی جنتی خوراکوں کے ہلے میں, تو ہم تو کوئی محنت نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے. اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی, دعائے ضرر قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے کہ ان کے اور میرے درمیان تفریق ڈال دے. سب سے پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہوئے, پھر موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے, وہ وہیں ریگستان میں دفن ہو گئے, کوئی مزار نہیں ان کا بنا. ان کے خلیفہ بنے جوشوا ابن نون. یہ 40 سال پھر بھٹکتے رہے, قرآن میں آیا انہی ریگستانوں میں. 40 سال میں جو نسل وہاں پہ جوان ہوئی, انہوں نے پھر بھی ٹف ماحول دیکھا تھا. انہوں نے پھر ریکویسٹ کی وقت کے پیغمبر سے کہ آپ کوشش کریں اس حوالے سے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جوشوا ابن نون, جو پہلے صحابی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, بعد میں پیغمبر بنے, ان کی سرکردگی میں آہستہ آہستہ فلسطین کا پہلے وہ شہر جیریکو فتح ہوا, جس کے دروازے سے انہیں کہا گیا تھا کہ حطتن کہہ کے داخل ہونا ہے. وہاں بھی انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا, اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا ان پہ غضب نازل ہوا. اس طرح کرتے کرتے بہرحال انہوں نے آہستہ آہستہ پورے کے پورے فلسطین کو اس حوالے سے اپنے زیر تسلط کر لیا. لیکن ظاہر ہے اس میں کافی ٹائم لگا, اور یہ جو بڑے لیول کا ان کا عروج آیا, وہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا. طالوت جو تھے وہ سموئیل نبی سے ریکویسٹ کی بنی اسرائیل نے کہ ہم پورا علاقہ جہاد اور قتال کے ذریعے حاصل کریں گے, آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں جو سبا سالار ہو ہمارا. تو طالوت کو وحی کے ذریعے مقرر کیا گیا. یہ یعنی نبی نے وحی کے ذریعے مقرر کیا تھا, یہ وہ والے بادشاہ نہیں جو یہ آپ کے بنو امیہ بنو باز کے بادشاہ ہیں جو بدماشی سے مسلط ہوئے ہیں, یہ وحی کے ذریعے. پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. داؤد علیہ السلام 16 سال عمر تھی, وہ جالوت سامنے سے آیا اور انہوں نے اپنے گوپیے کے اندر پتھر رکھ کے مارا. وہ آپ کو ویڈیوز میں وہ سین بھی فلمایا ہوا ہے, میں سورۃ البقرہ میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. بال وہ قتل ہو گیا. پھر طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت داؤد علیہ السلام سے, جو گڈریا تھے, عام سے انسان تھے. حضرت طالوت علیہ السلام تو 20 سال تک بادشاہ رہے, پھر 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام, اس کے بعد پھر 40 سال ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ 100 سال پھر مسلمانوں کی ایک سمجھ لیں حکومت. ظاہر اس وقت تو مسلمان ہی تھے بنی اسرائیل. تو یہ پہلا عروج انہوں نے دیکھا جس میں ہیکل سلیمانی بھی تعمیر ہوا. لیکن وہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے
انبیاء کی تعلیمات کو پس پش ڈالا. ایک دن میں تو گراوٹ نہیں آتی، کرتے کرتے عیاشی میں جب یہ پھنس گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب کا پہلا کوڑا آیا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے جو تمہارے ان شہروں میں گھس کے، اور اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا. وہ وعدہ پورا یہ ہوا کہ نیبوکیڈ نظر جو بخت نصر نمرود جو عراق کا تھا، اس نے حملہ کیا اور اس نے تباہ و برباد کر دیا یروشلم کو. 6 لاکھ یہودیوں کو، جو کہ مسلمان ہی تھے ظاہر ہے اس وقت، بنی اسرائیل، ایک دن میں قتل کیا. اور اتنے ہی لوگوں کو وہ قیدی بنا کے ساتھ لے گیا. بزدلی پھر ایسی طاری ہوئی کہ 6 لاکھ کے 6 لاکھ قیدی بن گئے. اور یہ آلموسٹ 150 سال تک انہوں نے قید کاٹی ہے. اس دوران ان کے بچے پیدا ہوئے، فوت ہو گئے، اور انبیاء کا سلسلہ بھی جاری رہا بیچ میں. وہ بھی غلامی کی زندگی میں ہی آتے تھے. اور ایک شخصیت ایسی تھی حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا، جو سورۃ البقرہ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد انہیں اٹھایا. انہوں نے اپنے حافظے سے دوبارہ سے تورات مرتب کی اور لوگوں کو دعوت توبہ دی. اور پھر اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرنا ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا ذوالقرنین کیخورس، جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے، وہ نیک بادشاہ تھا، موحد تھا. اس نے عراق پر حملہ کیا اور عراق پہ اس نے قبضہ کر لیا، اور انعام کے طور پر اس نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا اور کہا کہ آپ جاؤ، اب وہاں جا کے اپنا دوبارہ سے ہیکل سلیمانی تعمیر کرو، جو تباہ و برباد کر دیا تھا نمرود نے. نمرود بیسیکلی عراق کے بادشاہ جو بھی ہوتے تھے وہ نمرود کہلاتے تھے. جس طرح مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کہلاتے تھے. یہ ایک لقب تھا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا فرعون 1 2 3 اس طریقے سے چلتے ہیں. وہ فرعون بیسیکلی ایک لقب تھا. تو وہ نمرود کو شکست دی اور بنی اسرائیل آزاد ہوئے. یہ خوشی خوشی دوبارہ آئے اور پھر انہوں نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی جو تباہ و برباد ہوا تھا دوبارہ سے تعمیر کیا. پھر انہوں نے محنت کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی ان کی سلطنت دوبارہ سے قائم ہو گئی. اور یہ ان کا وہ عروج آ گیا، دوسرا عروج. پہلا عروج حضرت طالوت، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اور زوال آیا نیبوکڈ نظر کے ذریعے. اب دوسرا عروج جب ان کا ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ حالات فیوریبل کیے، اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے جو دوسرا عروج ہے. ثم رددنا لكم الكرة علیہم، اس کے بعد پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی، یعنی تمہیں پھر فتح دی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے. ظاہر مین پاور ہو تو پھر ہی آپ جنگ لڑ سکتے ہیں نا. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری جو تعداد ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی بھلائی کی روش اختیار کرو گے تو اپنی ہی جانوں کے لیے کرو گے، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر کوئی برائی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. اب یہ دوسرا جو ان کا عروج آیا تو ظاہر ہے اس عروج کو بھی زوال آنا تھا، جو سٹارٹ میں اللہ نے فرمایا کہ 2 دفعہ سرکشی کرو گے. اب یہ دوبارہ انہوں نے سرکشی کی. وہی وقت گزرنے کے ساتھ عیاشی بدماشی شروع ہو گئی اور الٹیمیٹلی محکوم ہو گئے. ہماری امت کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، وہ میں اینڈ پہ اس کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتاؤں گا. سیم ریپلیکا ہوا ہے اس امت میں بھی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی دوسری عروج جو ان کو ملا تھا دوسرا، اس کے بعد جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا آیا، اس کا جب وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے.
وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز میں بھی قابو پائیں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو یہ بیان کر رہا ہے نا، وہ اس طرح بیان کر رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دشمنوں والی سائڈ پہ کھڑا ہے. پہلی دفعہ کہا ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کیے تاکہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے. کون سے بندے؟ جو کافر تھے. مسلمانوں کو کہا کہ ہم نے تم پر اپنے بندے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بن کے آئے یہاں پہ بھی. اور مسجد کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دے، مسجد تو اللہ کی تھی. جب عذاب آتا ہے پھر یہ کچھ ہوتا ہے. یہ دوسری تباہی کب ہوئی کہ وہ جو انہوں نے مکابی سلطنت قائم کر لی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام والی حکومت کے بعد جو بربادی ہوئی، اور دوبارہ سے عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ سے اور ذوالقرنین بادشاہ نے جو مہربانی کی اس کے بعد جو انہوں نے قائم کی تھی، تو اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ان میں مبعوث کیا، کیونکہ ان کے اندر خرابیاں تو آ چکی تھیں. انہوں نے بجائے انہیں قبول کرنے کے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، قتل کے فتوے جاری کر دیے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، ادروائز انہوں نے تو انہیں قتل کر دینا تھا. بہرحال 33 عیسوی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا جب ان کی عمر 33 ایئرز تھی. اب انہوں نے پیغمبر کا بھی انکار کیا ہوا تھا. آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جو معاملات بگڑنے شروع ہو گئے. 70 عیسوی کے اندر نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے ٹائٹس جو ایک رومن جنرل تھا، اس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا. وہ بت پرست تھے. اس وقت پھر انہوں نے یہ جو ذکر آیا نا کہ دوبارہ سے بندے داخل ہو جائیں، وہ پھر ٹائٹس نے حملہ کیا. اس نے پھر ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر تھا توڑ کے رکھ دیا. ایک دیوار صرف سلامت رہی، وہ آج آپ کو جو ویلنگ وال جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، دیواریں گریا جس کے سامنے تورات وہ پڑھتے ہیں. اور اب وہ کہتے ہیں ہم نے تیسری دفعہ اپنا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، پھر ہمارا مسیح آئے گا. حالانکہ مسیح آ کے جا چکا، ہاں وہ اب تمہارے جعلی مسیح کو قتل کرنے آئے گا. وہ مسیح تھے عیسیٰ ابن مریم، یہ دجال کو اب مسیح مان لیں گے. تو وہ ایک دیوار سلامت چھوڑی، باقی سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. ایک دن میں 1,33,000 یہودی قتل ہوئے اور خون کی ندیاں بہا دی اس نے. اور پھر رومنز نے انہیں یروشلم سے نکال دیا. اس سے کہا جاتا ہے انتشار، ڈائسپورا ان کا. وہ ڈائسپورا بالفور ڈکلیریشن میں پچھلی صدی میں آ کے ان کا ختم ہوا ہے اور اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی ہے. پچھلے آپ سمجھ لیں 1900 سال سے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے، ذلیل ہو رہے تھے. اور پھر ہٹلر نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا، اس کی ریمیڈی کے لیے گریٹ برٹن نے انہیں اسرائیل میں پکا بسا دیا. اور یہ فلسطین کا مسئلہ 1948 میں اور پھر 67 اور پھر آج کل بھی وہی چل رہا ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری ان کی ہسٹری ہے. تو یہ جو دوسری دفعہ ٹائٹس نے حملہ کیا وہ رومنز تھے اور تباہ و برباد انہیں کیا. مسلمانوں کے ساتھ بھی سیم یہی کچھ ہوا ہے. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت بڑی ڈسکوری ہے. یہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ سیم 2 عذاب کے کوڑے مسلمانوں پہ بھی پڑے ہیں. اور ایسی ریزیمبلنس ہے ان میں کہ وہاں پر بنی اسرائیل کے اوپر جو پہلا کوڑا پڑا تھا وہ مشرقی طاقتوں نے یعنی عراق سے نیبوکڈ نظر آیا تھا. مسلمانوں پہ بھی جو پہلا کوڑا پڑا ہے وہ بھی تاتاری بھی مشرق سے آئے تھے، جو سارا تباہ و برباد کر دیا انہوں نے. عباسی سلطنت بھی الٹ دی اور وہ تو تھم ہی نہیں رہے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک زوال کا معاملہ کیا، وہ ایک جنگ ہار گئے مملوک سلطنت سے اور وہاں سے ان کا پھر ڈاؤن فال شروع ہوا. دوسرا عذاب کا کوڑا وہاں آیا مغرب سے یعنی رومن سے. مسلمانوں پہ بھی دوسرا عذاب کا کوڑا جو آیا وہ رومنز یعنی مغربی طاقتوں سے. گریٹ برٹن، کہیں پہ فرینچ آ گئے. ہم لوگوں نے بھی تو بمشکل 80 سال بھی نہیں ابھی ہوئے آزادی حاصل کی ہے. کن سے؟ مغربی طاقتوں سے. یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب انٹر ہوئی، انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو کرتے کرتے محکوم. آج سے آلموسٹ آپ 100 سال پہلے
مسلمانوں کا کوئی اکا دکا ملک دکھا سکتے تھے، باقی سب محکوم ہو چکے تھے۔ یہ آج آپ کو 58 ملک جو نظر آ رہے ہیں، یہ تو ورلڈ وار 2 کی برکات ہیں۔ ہٹلر خود تو مرا، لیکن انہیں بھی اتنا کمزور کر گیا کہ انہوں نے مجبوراً پھر ہمیں آزادی دے دی، ادروائز ابھی بھی ہم انگریزوں کے قبضے میں ہوتے، ہمارا خون یہ نچوڑ رہے ہوتے۔ وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم بعض کو بعض سے ٹکرواتے رہتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں یہ سسٹم چل نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ساری کی ساری ہسٹری تھی جو بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ان کے اوپر بھی 2 عروج 2 زوال آئے، لیکن دوبارہ ان کے اوپر عروج تیسری دفعہ نہیں آیا۔ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو ان 2 زوالوں کے بعد تیسرا عروج ملے گا، امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ذریعے، اور پوری دنیا پہ وہ انصاف کو قائم کریں گے۔ امام محمد مہدی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ الٹیمیٹ جو تیسرا انقلاب آنا ہے، جو مسلمانوں کو عروج ملنا ہے، وہ خلافت راشدہ دوبارہ سے قائم ہوگی قرب قیامت میں۔ پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور دجال کے فتنے کو ختم کریں گے، پھر وہ بھی دنیا میں حکمران کے طور پر رہیں گے، 40 سال رہیں گے، شادی کریں گے۔ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، 33 ایئرس کی ایج میں انہیں زندہ اٹھایا گیا، لہذا 33 سال اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی 33 سال کی عمر تک کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اگر کسی کی کراس کر گئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دنیا میں جب آئیں گے تو شادی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر جب وہ فوت ہوں گے تو قبر رسول کے ساتھ انہیں دفن کیا جائے گا، جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، کہ اسرائیلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کافی ساری چیزیں میں نے کور کر دی ہیں، کچھ جو رہ گئی انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کور کریں گے، یہیں سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ آیت نمبر 7 کے اوپر ہم نے اسے کمپلیٹ کیا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا لنک اگلی آیات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہمارے دلوں سے اسے دھو بھی ڈالے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔